لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ آیت نمبر 14 آج شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بیان لمعاملتهم مع المؤمنین والکفار۔ بات چل رہی تھی منافقین کی، تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے، وضاحت شروع ہو رہی ہے منافقین کے مومنین اور کفار کے ساتھ معاملہ کرنے کی، میل جول رکھنے کی، برتاؤ کرنے کی، ما صدرت بہل قصۃ، جس کے ذریعے قصہ شروع ہوا، وہ کلمہ جس سے قصہ شروع ہوا، فَمَسَاقُهُ لِبَيَانِ مَذْهَبِهِمْ، تو ان کا لانا منافقوں کے موقف، منافقوں کے مذہب کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ وَتَمْہِيدِ نِفَاقِهِمْ، اور ان کی منافقت کی تمہید کے لیے ہے۔ فَلَيْسَ بِتَقْرِيرٍ، یہ کسی بات کی تقریر کے لیے، اس کو دہرانے کے لیے، اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رویہ ان ابن ابی و اصحابہ استقبلہم نفر من الصحابتی، روایت کیا گیا ہے کہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت آئی، فقال لقومہ، تو ابن ابی نے ان لوگوں کو کہا کہ انظروا کیف ارد ہؤلاء، کیف ارد ہؤلاء السفہاء عنکم، دیکھنا کیف ارد، دیکھنا میں کیسے دور کرتا ہوں، ہؤلاء السفہاء، ان بے وقوفوں کو، عنکم تم سے۔ فاخذ بیدی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ فقال مرحبا بالصدیق سید بنی تیم و شیخ الاسلامی و ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار البازلی نفسہ و مالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا کہ خوش آمدید صدیق اکبر کو، جو بنو تیم کے سردار ہیں اور شیخ الاسلام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں دوسرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال کو خرچ کرنے والے ہیں۔ ثم اخذ بیدی عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ فقال مرحبا بسیدی بنی عدی الفاروقی القوی کی
فی دینہ البازلی نفسہ و مالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ خوش آمدید بنو عدی کے سردار کو، جو کہ فرق کرنے والے ہیں، اپنے دین میں مضبوط ہیں، اپنے جان و مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والے ہیں۔ ثم اخذ بیدی علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال مرحبا بابنی عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو، چچا کے بیٹے کو، وخطنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، سیدی بنی ہاشم، بنو ہاشم کے سردار ہیں، ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے بنو ہاشم کے سردار ہیں۔ فنزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، واللقاء المصادفۃ یقال لقیتہ ولاقیتہ، لقاء کا مطلب ہوتا ہے باہم ملنا، ایک دوسرے سے ملنا۔ کہا جاتا ہے لقیتہ لاقیتہ اذا صادفتہ و استقبلتہ، لقیتہ لاقیتہ اس وقت کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو پا لیں یا کسی چیز کے سامنے آ جائیں۔ وَمِنْهُ الْقَيْتُهُ اِذَا طَرَحْتُهُ، اسی طرح الْقَيْتُهُ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کسی چیز کو ڈال دیں، پھینک دیں۔ فَإِنَّكَ بِطَرْحِهِ جَعَلْتَهُ بِحَيْثُ يُلْقَى، کیونکہ جب آپ نے اسے ڈال دیا تو آپ کے پھینکنے کی وجہ سے وہ اس حیثیت میں ہو گئی کہ دوسرے لوگ اسے پا لیں گے، دوسرے لوگوں کو وہ چیز مل جائے گی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں، اپنے شریر دوستوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں۔ من خلوت بفلان، خلوت بفلان سے ہے، وَإِلَيْهِ اذا انفردت معه، او من خلا کا ضمن ای ادا کا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب تم کسی کے ساتھ اکیلے ہو، یا پھر یہ خلا کا ضمن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ای ادا کا و مدا ان کا، کہ وہ تم سے گزر گیا، اور ادا کا، ہاں وہ تم سے گزر گیا، تم سے آگے بڑھ گیا، تم سے تجاوز کر گیا۔ وَمِنْهُ الْقُرُونُ الْخَالِيَةُ، یہ جو گزرنے والے معنی ہیں، انہی معنی سے قرون الخالیہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، پچھلے زمانے، گزرے ہوئے زمانے۔ او من خلوت بہ اذا سخرت منہ، یا پھر جو ہے یہ خلوت بہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخرت منہ، جب آپ کسی سے مسخری کریں، مذاق کریں۔ وَأُدِّيَ بِإِلَى،
اور اس کو تعدی کیا گیا، متعدی کیا گیا الا کے ساتھ، لتضمن معنی الانہائی، انہا کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، رکاوٹ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، والمراد بشیاطینہم الذین ما صلوا الشیطان فی تمردہم، شیاطین کا مطلب یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے مشابہ ہوتے ہیں، شیطان کے مثل ہوتے ہیں اپنی سرکشی میں، وَهُمُ الْمُظْهِرُونَ كُفْرَهُمْ، یہ وہ ہیں جو اپنے کفر کو کھلم کھلا کرتے ہیں، برملا ظاہر کرتے ہیں، وَإِضَافَتُهُمْ إِلَيْهِمْ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْكُفْرِ، تو ان کی نسبت یا ان کی اضافت منافقوں کی طرف کرنا، شیاطینہم، تو یہ جو اضافت ہے، ان کی اضافت منافقوں کی طرف کرنا، یہ کفر میں ان کے آپس میں شریک ہونے کی وجہ سے، او کبار المنافقین، یا پھر شیاطین سے مراد منافقین کے بڑے ہیں، سردار ہیں، والقائلون صغارہم، اور جو کہنے والے تھے، اچھا شیاطین سے مراد ان کے بڑے ہیں، اور جو کہنے والے تھے وہ منافقین کے عام لوگ تھے، چھوٹے لوگ تھے، وجعل سبوی نونہ تارتن اصلیتن، سیبوی جو ہے وہ شیاطین کا جو نون ہے اس کو اصلیہ قرار دیتا ہے، علی انہ من شطنہ، اس بنیاد پر کہ یہ شطنہ سے ہے، اذا بعودہ، شطنہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بعودہ کے معنی لینے ہوں، فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الصِّلَاحِ، شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصلاح سے دور ہے، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ، اور سیبوی کے اس قول پر، سیبوی کے اس موقف پر اہل عرب کا یہ قول بھی شاہد بنتا ہے، تشیطن و اخری زائدتن، اور جو دوسرے نحوی ہیں وہ، اچھا اخری زائدتن، سیبوی جو ہے کبھی اس کو اصلیہ قرار دیتا ہے، اس کی وجہ بتا دی، اور کبھی جو ہے اس کو زائدہ قرار دیتا ہے، انہ من شاطا، جب وہ شیطان لیتا ہے شاطا سے، اذا بطلا، شاطا کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز غلط ہو، باطل ہو، ومن اسمائہ الباطل، اور شیطان کے ناموں میں سے ایک نام باطل بھی ہے، قالوا انما معکم، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ای فی الدینی والاعتقاد، یعنی دین اور عقیدے میں، خاطب المؤمنین بالجملۃ الفعلیۃ، ان منافقوں نے جب مومنین سے خطاب کیا تھا تو جملہ فعلیہ کے ساتھ کیا تھا، والشیاطین بالجملۃ الاسمیۃ المؤکدۃ بإن، اور جب شیطانوں سے خطاب کیا تو جملہ اسمیہ کے ساتھ کیا، جس کی انا کے ساتھ تاکید لگائی، انا کے ساتھ تاکید لگائی گئی، لأنہم قصدوا بالأولی دعوی احداث الایمانی، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا پہلے والے
خطاب سے جو مومنین سے خطاب تھا، ایمان کے حادث کرنے، ایمان کے لانے کا دعویٰ کرنے کا۔ وبالثانیتی تحقیق صباتہم علی ما کانوا علیہ، جبکہ دوسرے والے خطاب میں جو انہوں نے شیاطین سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے ارادہ کیا تھا جس عقیدے پر تھے، جس عقیدے پر یہ پہلے تھے، اسی عقیدے پر اپنے ثابت قدم رہنے کی تحقیق کا، اس کی مضبوطی کا۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَاعِثٌ مِّنْ عَقِيدَةٍ وَصِدْقِ رَغْبَةٍ فِيمَا خَاطَبُوا بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، یا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منافقوں کے لیے کوئی باعث نہیں تھا، کوئی دائی نہیں تھا، کوئی رغبت نہیں تھی عقیدے میں اور اس کی صدق رغبت میں، جس کے ساتھ انہوں نے مومنین سے خطاب کیا تھا۔ مومنین سے جو خطاب کیا تھا ایمان لانے کا، اس میں نہ ان کو عقیدتاً کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کوئی سچی رغبت تھی۔ ولا توقعوا رواج ادعاء الکمال فی الایمان علی المؤمنین من المہاجرین والانصار بخلاف ما قالوہ مع الکفار، اور نہ ہی انہیں توقع تھی کہ کمال ایمان کا دعویٰ رائج ہوگا، مانا جائے گا مومنین پر، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، بخلاف ما قالوہ مع الکفار، برخلاف اس کے جو انہوں نے کافروں سے کہا تھا، اس کے بارے میں انہیں توقع تھی، یقین تھا کہ یہ لوگ ہماری بات کو مان لیں گے، یہ لوگ ہماری بات کو تسلیم کر لیں گے، ان لوگوں میں ہماری بات رائج ہو جائے گی، قابل قبول ہو جائے گی، درست قرار پائے گی۔ انما نحن مستہزئون، کہنے لگے کہ ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تاکید لما قبلہ، یہ تاکید ہے ما قبل جملے کی، انا معکم، لأن المستہزئ بالشیء المستخف به مصر علی خلافہ، کیونکہ کسی چیز کا مذاق اڑانے والا اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کے خلاف پر بضد رہتا ہے، مصر رہتا ہے۔ اور بدل منہ، یا پھر جو انا معکم تھا یہ اس کا بدل ہے۔ لأن من حقر الاسلام، کیونکہ جس نے اسلام کو حقیر جانا، فقد عظم الکفر، اس نے کفر کو بڑا سمجھا۔ اور استناف، یا پھر یہ ایک نیا جملہ ہے، فکأنہ شیاطین قالوا لہم لما قالوا انا معکم، گویا کہ جب انہوں نے انا معکم کہا تو جو شیطان تھے انہوں نے ان سے کہا کہ انا معکم کیوں کہہ رہے، تمہیں اس کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان صح ذالک فما بالکم توافقون المؤمنون وتدعون الایمان، اگر تمہاری یہ بات درست ہے
ان معکم جو تم ہمارے سامنے کہہ رہے ہو اگر یہ بات درست ہے تو پھر ما بالکم تمہیں کیا پریشانی ہے توافقون المومنون کہ تم مومنون سے موافقت پیدا کرتے ہو وتدعون الایمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہو فاجابوا بذالک جب ان سے گویا کہ یہ سوال ہوا تو انہوں نے انما نحن مستہزئون سے ان شیاطین کے سوال کا جواب دیا والاستہزاء السخریۃ والاستخفاف استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ہلکا سمجھنا یقالو ہزأت و استہزأت ہزأت اور استہزأت کہا جاتا ہے بمعنی کا عجبت و استجبت جبکہ مطلب ہوتا ہے عجبت یا پھر استجبت و اصلہ الخفۃ من الحزء اس کے اصل معنی خفت ہیں جو کہ حزء سے لیے گئے ہیں وهو القتل السریع اور حزء کے معنی کیا ہوتے ہیں جلدی سے قتل کر دینا عجلت میں قتل کر دینا یقال حزا فلان اذا مات علی مکانہ حزا فلان بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اسی جگہ پر مر جائے اپنی ہی جگہ پر مر جائے وَنَاقَتُهُ تَهْزَؤُ بِهِ اور ناقتُ تَهْزَؤُ بِهِ کہا جاتا ہے ای تسرع و تخف جب اونٹنی جو ہے وہ تیز رفتاری سے چل دے تیز رفتاری سے چل پڑے اللہ یستہزئ بہم یجازیہم علی استہزائہم اللہ یستہزئ بہم کے معنی بیان کر رہے ہیں مفسر کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے استہزاء پر انہیں بدلہ دے گا یجازیہم سمیہ جزاء الاستہزاء باسمہ استہزاء کے بدلے کا نام استہزاء کے نام کے ساتھ رکھا گیا کما سمیہ جزاء السیئۃ سیئۃ جیسا کہ برائی کے بدلے کو برائی کہا جاتا ہے اما لمقابلۃ اللفظ باللفظ کیوں رکھا گیا استہزاء کے جزا کا نام استہزاء کے ساتھ تاکہ لفظ کا لفظ سے مقابلہ ہو جائے اولیکئی قونہ مماثلا لہ فی القدر یا پھر اس لیے کہ جو بدلہ ہے وہ بدلہ ان کی برائی کی مثل ہوگا مقدار میں جتنا استہزاء انہوں نے کیا ہوگا جس مقدار میں ان کا استہزاء ہوگا اتنی ہی مقدار میں ان کو سزا ملے گی او یرجع وبال الاستہزاء علیہم یا پھر اس کا نام استہزاء اس لیے رکھا کہ انہی پر اس استہزاء کا وبال ہوگا یہ جو کر رہے ہیں اس کو بھگتنا انہوں نے یہ فیکون کالمستہزئ بہ تو وہ گویا کہ اپنا ہی مذاق اڑانے والے ہیں گویا کہ اپنے اوپر ہی مصیبت ڈالنے والے ہیں او ینزل بہم الحکارۃ والہوان الذی هو لازم الاستہزاء یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس استہزاء کے بدلے حقارت اور ذلت اترے گی جو استہزاء کا لازم ہوتی ہے. جو بھی استہزاء کرنے والا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ذلت میں مبتلا ہوتا ہے. اوی الغرض منہ، یا پھر جو ہے استہزاء کے بدلے کا نام استہزاء اس لیے رکھا کہ غرض اس بدلے سے ان کا استہزاء ہی ہوگا. او یعاملہم معاملۃ المستہزی، یا پھر اس کا نام اس لیے رکھا کہ ان کے ساتھ مستہزا جیسا معاملہ ہوگا، جس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہوتی ہے اس جیسا سلوک ہوگا، اس جیسا معاملہ ہوگا. اما فی الدنیا، دنیا میں وہ کس طرح ہوگا؟ بھی اجرائی احکام المسلمین علیہ، ان منافقوں پر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کے ذریعے، و استدراجہم بالامحالی والزیادتی فی النعمتی علی التمادی فی الطغیان، اور ان کو مہلت دینے کے ذریعے، نعمت میں زیادتی کرنے کے ذریعے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں مزید گرفتار ہو جائیں، مزید اڑ جائیں. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے ساتھ استہزاء کی صورت کیا ہوگی؟ بِأَن یفتح لہم وَهُمْ فِي النَّارِ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ان کے لیے کھولا جائے گا جنت کی طرف ایک دروازہ، حالانکہ یہ جہنم میں ہوں گے. فَيَسْرِعُونَ نَحْوَهُ، تو یہ اس کی طرف دوڑیں گے. فَإِذَا صَارُوا إِلَيْهِ سُدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابُ، جب یہ اس تک پہنچیں گے تو ان پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وَإِنَّمَا اُسْتُنِفَ بِهِ، بہرحال ایک نیا جملہ لایا گیا. ولم یعطف، اور اس کا عطف نہیں کیا، لید اللہ، تاکہ دلالت کرے، تاکہ دلیل بن جائے، علی اس بات پر کہ ان اللہ تعالی تولا مجازاتہم، کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے بدلے کا ضامن ہوگا، ان کو بدلہ دینے کا ضامن ہوگا. ولم یحوج المؤمنین الی ان یعارضوہم، اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، اس بات کی کوئی حاجت لم یحوج، اللہ تبارک و تعالی کو حاجت نہیں ہے المومنین، مومنین کی، الی ان یعارضوہم، کہ وہ ان کے معارض آئیں، ان کے مقابل آئیں، ان پر گواہیاں دیں. وَأَنَّ اسْتِہْزَاءَهُمْ لَا يُؤْبِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ، تو اور اس بات کو بتانے کے لیے، ایک تو اس بات کی دلیل کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا ضامن ہوگا، خود اس کا ذمہ دار ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کا جو استہزاء ہے لا
بہو بھی، اس کا کوئی شمار ہی نہیں بنتا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا۔ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقُلْ، اور شاید کہ اللہ مستہزئ بہم، یہ نہیں فرمایا لیطابق قولہم، کہ اللہ کا فرمان منافقوں کے قول کے مطابق ہو جاتا، ایمان شاید اس کی وجہ اشارہ کرنا ہے بِأَنَّ الاستہزاء یحدث حالا فحالا، کہ استہزاء جو ہوگا وہ بار بار پیدا ہوگا، استہزاء کی کیفیت بار بار آئے گی، وَيَتَجَدَّدُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، استہزاء کی کیفیت متجدد ہوتی رہے گی، نئی ہوتی رہے گی زمانے کے بعد۔ وَهَكَذَا كَانَتْ نِقِيَّةُ اللَّهِ فِيهِمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزائیں ہوں گی ان کے بارے میں، ان کے حق میں، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں۔